ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ سمجھ لیں، پھر اس کا سلوشن میں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ ہماری ڈاؤن فال کی وجہ، ہماری ٹیکنالوجی کی ڈاؤن فال کی وجہ وہ ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں، وہ کالج سسٹم ہے ہی نہیں، وہ یونیورسٹیز نہیں ہیں، although کہ بہت بڑا گیپ ہے، وہ ہے ہمارا ایتھکس۔ ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ اب وہ جو میں نے شروع میں بات کہی تھی نا کہ بچے کے ذہن میں گھر کی وہ کنورسیشنز جو بچے کو بچپن میں بلڈ کر دیتی ہیں کہ پیسے میں کامیابی ہے اور پیسے میں ہی ساری ویلیو ہے، وہ بچہ کیری کرتے 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 فری لانسنگ کی دنیا میں انٹر ہو کے کلائنٹ کے ساتھ چیٹنگ شروع کر دیتا ہے۔ وہ نماز کے ٹائم پہ بھی کلائنٹ کو کام دے رہا ہے، وہ ماں باپ کے ٹائم پہ بھی کلائنٹ کو کام دے رہا ہے، وہ اپنی فیملی کا ٹائم بھی کلائنٹ کو دے رہا ہے، وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، وہ اپنی صحت کا ٹائم بھی کلائنٹ کو دے رہا ہے۔ تو واٹ ول ہیپن؟ کلائنٹ کو جب جھوٹ بولیں گے، کام نہیں دیں گے، تو ہمارے ملک میں اوور آل جو فیلیئرز ہیں پروجیکٹ کا وہ اتنا زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے لارجر پروجیکٹ کلائنٹ دینے سے پہلے فلٹر لگا دیتا ہے کہ پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈین نہیں چاہیے۔ یہ کہاں سے ہے؟ اب کام نہیں آتا نا۔ چند ادارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ریپوٹیشن ڈیولپ کی ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو یوتھ ہے نا وہ بے ایمانی بڑی کرتا ہے۔ انفارچونیٹلی فری لانسنگ ورلڈ کو میں سمجھتا ہوں ان ٹاپ فیو ان دا ورلڈ آف فری لانسنگ۔ سو وہ جو ایتھکس جب سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ گرو کرنا شروع کرتے ہو، اور ایتھکس شروع ہوتا ہے بالکل بیس سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں، آپ آج سن لیں، اگر آپ نے اس ملک کو آئنسٹائن دینا ہے، آپ نے اس ملک کو خوارزمی دینا ہے، آپ نے اس ملک کو کوئی بڑا سائنٹسٹ دینا ہے، تو وہ ادھر سے نکلے گا۔ میں نہیں بن سکتا، ٹرسٹ میں نہیں بن سکتا۔ یا آج وہ گریجویٹس جو ہیں فری لانسنگ کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ یہ بیٹھے یہ اس ملک کو وہ ریپوٹیشن امت مسلمہ کو واپس دے سکتے ہیں جو ہماری تھی۔ ان کا یہ جو منی میکنگ بٹن ہے، اس کو سوئچ کر کے ویلیو میکنگ میں کنورٹ کر دیں گے کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے، رزق اللہ نے دینا ہے، کامیابی اللہ نے دینی ہے، پیسہ خود بخود آ جاتا ہے، تو آپ نے بے ایمانی نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو اگلے 5 سالوں میں کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہوگا، کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہوگی جس کے اندر اے آئی نہیں ہوگا۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو اے آئی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں کیا لے کے چل رہا ہوں میڈیا پہ؟ میں یہ لے کے چل رہا ہوں کہ نان ٹیکنیکل لوگوں کو اے آئی کیسے سیکھنا ہے۔ آنے والے وقت میں آپ نے اپنے بچے کو اے آئی انیبل کیسے کرنا ہے۔ میں اے آئی انیبلمنٹ کی بات کر رہا ہوں، میں اے آئی ٹیچر نہیں ہوں، میں اے آئی نہیں پڑھاتا، میں اے آئی انیبل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لوگوں کو۔ جیسے انیبلر ہے نا، آپ کو انیبل کر رہا ہے ٹو ڈو سم تھنگ۔ اب اے آئی انیبل کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے پیرنٹس، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ انویسٹ یور ٹائم ٹو لرن دا بیسکس آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اور آپ کر سکتے ہیں، آرام سے کر سکتے ہیں۔ آئی ایم ڈوئنگ اٹ بڑے آرام سے، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے۔ میں ٹاکنگ اباؤٹ جسٹ بیسک کانسیپٹ کہ یار مشین کیا ہوتی ہے، ماڈل کیا ہوتا ہے، ٹریننگ کیا ہوتی ہے، ڈیٹا کیا ہوتا ہے۔ جب وہ کانسیپٹ بلڈ ہوگا تو پتہ کیا ہوگا؟ آپ کے گھر میں اے آئی کی باتیں ہوں گی۔ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یار اے آئی ایکٹیویٹیز آپ گھر میں چھوٹی چھوٹی کرانا شروع کریں گے، بچے کی دوستی کرائیں گے مشین کے ساتھ، اس کے اندر وہ انٹرسٹ ڈیولپ کریں گے۔ جب بچے کے اندر اس ایج میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ ایکسپلورر بن جاتا ہے، اس کے اندر ریسرچ سکلز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اینڈ ایونچولی وہ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے اے آئی ورلڈ کے اندر۔ سو اگر فرسٹ اسٹیپ آپ نے کرنا ہے، آپ بچے کو آج پڑھانا چاہتے ہو تو بچے کو ریئلسٹک ریئل لائف سے ایگزامپل لا کے دو۔ آپ ایک اینیمل کو ٹرین کرتے ہو نا گھر میں، اینیمل کو ٹرین کرنا از نتھنگ ڈفرنٹ، اٹ از نو ڈفرنٹ دین ٹریننگ اے ماڈل ان اے آئی۔ ایک بلی کا بچہ آپ لاتے ہو گھر، اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا، واش روم کے لیے کیا کرنا ہے، کہاں سونا ہے، کیسے کھیلنا ہے، کچھ نہیں پتا ہوتا۔ آپ اس کو ڈیٹا فیڈ کرتے ہو اور ساتھ میں بچے کو بتاؤ دیکھو ہم اس کو سکھا رہے ہیں، یہ ایک ماڈل ہے، ہم اس کو یہ سکھائیں گے، اب یہ ایسے ایسے کر رہا ہے، لیکن اب اس نے یہ جو کام کیا یہ ہم نے نہیں سکھایا تھا، یہ اس نے خود پریڈکٹ کیا۔ جب اس کو ریئل ایگزامپلس کو کنیکٹ کر دیں گے مشینز کے ساتھ تو بچہ وہیں مشینز کے ساتھ دوستی کر لے گا، اور اس کے ذہن سے یہ نکالنا پڑے گا کہ مشین جو ہے وہ آپ کی دشمن ہے، نہیں، مشینز تو آپ کی دوست ہیں۔